السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ایک مثال جس میں ایک شخص جو جانتا نہیں اور اپنی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اور ایک شخص جو قرآن اور حدیث پڑھا ہوا ہے، اللہ کے بارے میں جانتا ہے اور وہ اپنی ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، تو دونوں کام ایک ہی کر رہا ہے، لیکن اس میں سے دونوں میں فرق کیا ہے؟ کون زیادہ بہتر ہے؟ تو دیکھیے، اگر سوال کو سمجھنا چاہیں نا تو سورہ فاتحہ کی نظر سے اگر ہم دیکھیں گے تو ضالین جو ہے، ضالین لفظ میں وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نہیں جانتے، کیا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ضالین کون ہے؟ عیسائی کے طریقے پہ چلنے والے، جن کو علم نہیں صحیح، وہ لوگ کنفیوزڈ ہے اللہ کے بارے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی خدا بولتے، کبھی اللہ کا بیٹا بولتے، کبھی روح بولتے، کبھی کچھ بولتے، تو وہ لوگ کنفیوزڈ ہے، ان کو صحیح علم نہیں ہے، لیکن کام بہت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے جو مسئلہ پیش کیا گیا، ایک آدمی جو اپنی ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے اور جانتا نہیں ہے، جب وہ جان کے ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اس میں فرق کیا ہے؟ جب وہ جانتا ہے تو وہ کس کے لیے کر رہا ہے خدمت؟ وہ جتنا بھی کام کر رہا ہے نا، ایک مسلمان کی زندگی ہوتی ہے للہ ہی، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وہ کچھ بھی کرتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے اچھا کرتا ہے، بیوی بچوں کے لیے اچھا کرتا ہے، رشتہ داروں کے لیے، آس پڑوس کے لیے، جو کچھ بھی کرتا ہے وہ کس لیے؟ اللہ کے لیے، للہ ہی۔ جب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں تو وہ عمل میرا اللہ کے لیے گنتی آتا ہے، اس کا ثواب ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ لیکن ایک انسان جو جانتا ہی نہیں ہے، وہ اپنی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ ماں باپ کے لیے، اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ ماں باپ کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا فرق ہے۔ اسی لیے ضالین کیٹیگری میں کیا ہوتا ہے نا، جو لوگ جانتے نہیں ہیں اور بنا جانے عمل کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ اب ایک اور پہلو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کو علم نہیں ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ کیا سوچتے ہیں؟ کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں جانے ہیں، جیسے کیا ہوتا تھا مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کعبہ کا طواف کیا جاتا تھا، اور لوگ سوچتے تھے وہ کس لیے؟ ابھی طواف کیسے کیا جاتا ہے؟ ننگا ہو کے، پوری طرح سے ننگا ہو کے، عورت مرد سب ایک ساتھ طواف کرتے تھے، اور وہاں زنا کاری، یہ فاحشہ بہت زیادہ تھی اس کے وجہ سے۔ اور وہ لوگ کیا سوچتے تھے کہ ایسا طواف کرنا اللہ کے لیے ہے۔ تو دیکھیے، نہیں جانتے تھے کہ طواف کرنے کا کیا مقصد ہے، طواف کیوں کیا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوا؟ اپنے سوچ سے ایک اپنا طریقہ ایجاد کر لیا اور اس کو اللہ کے طرف منسوب کر دے رہے، مطلب ہم یہ کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ کیا اللہ تعالیٰ ایسے کام سے خوش ہوگا؟ پہلی بات۔ اسی لیے اگر ہم کوئی چیز جان کے کرتے ہیں تب ہم اس کو اللہ کے لیے کر پاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے تو کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، یہی سورہ فاتحہ ہم کو بتاتا ہے کہ علم والے اور عمل والے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور دوسرا کیٹیگری یہ ہے مغضوب والے، جن کو علم تو بہت ہے لیکن عمل صحیح نہیں ہے۔ اور تیسرا کیٹیگری ہے جو ضالین، جن کو علم ہی نہیں ہے صحیح، اور اس کے وجہ سے یہ دونوں کیٹیگری میں پھنس جاتا ہے۔ طواف والا معاملہ بھی علم نہیں ہونے کی وجہ سے سوچتے ہیں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کے لیے ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے لیے وہی چیز ہو سکے گا جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہوا، مطلب اللہ کی بات مانیں گے اور کریں گے تب ہوگا، تبھی یہ سکسیسفل ہے۔ تو ان باقی دونوں کو، ضالین کو اور مغضوب کو، دونوں کو ناکامیاب بتایا گیا، اور کامیاب صرف علم والے اور عمل والوں کو بتایا گیا۔